امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امت کی ان جلیل القدر ہستیوں میں سے ہیں جن کے نام سے ایک پورا فقہی سکول جو ہے وہ منسوب ہے۔ چار بڑے جو اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی، ان میں سے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتا ہے۔ امام مالک کی ساری عمر مدینہ کے اندر گزری۔ مدینہ سے عجیب محبت تھی اور یہ چاہتے تھے کہ میری موت جو ہے وہ مدینہ میں آئے۔ اسی ڈر سے ساری عمر صرف فرض حج کے علاوہ سفر کوئی نہیں کیا کہ کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے۔ اس محبت کے صدقے اللہ نے ایسا اعزاز نصیب فرمایا کہ آج بھی ان کی قبر جنت البقیع میں محفوظ ہے۔ سینکڑوں ہزاروں قبریں مٹ گئیں لیکن امام مالک کی قبر آج بھی محفوظ ہے۔ ساری عمر حدیث پڑھائی مسجد نبوی میں بیٹھ کر۔ ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے تو چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے۔ جب حدیث کا سبق ختم ہوا تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ میری کمر سے ذرا کپڑا تو اٹھاؤ۔ انہوں نے کمر سے کپڑا اٹھایا تو ایک بچھو کمر پر بیٹھا ڈنگ مار رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ استاد جی ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ان کا میں ایک بچھو کی وجہ سے اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیتا۔ اللہ، یہ ہوتا ہے ادب۔ ایک بچھو کے ڈنگ مارنے کی وجہ سے کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرنا چھوڑ دیتا۔ یہ وہ ادب ہے جس سے اللہ جو ہے منازل اور مرتبے نصیب فرماتے ہیں۔ یہ مرتبے ایسے نہیں ملتے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ایک دن سبق پڑھا رہے تھے، شاگردوں کا مجمع تھا۔ باہر مدینے میں کسی نے آواز لگائی کہ ہاتھی آیا ہے۔ ہاتھی ظاہر ہے مدینے والوں کے لیے ایک نئی بات تھی کیونکہ اس علاقے میں ہاتھی ہوتے نہیں۔ تماشے والا آیا کہ ہم ہاتھی کا تماشا دکھا رہا ہے۔ جتنے شاگرد بیٹھے تھے اٹھ کر سارے بھاگ گئے کہ جی ہم ہاتھی کا تماشا دیکھ کے آتے ہیں۔ ایک شاگرد تھے یحییٰ، وہ بیٹھے رہے۔ استاد نے پوچھا کہ یحییٰ تم کیوں نہیں گئے؟ تو یحییٰ نے کہا کہ حضرت کیا میں سینکڑوں میل سے ہاتھی دیکھنے آیا ہوں؟ میں تو آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ ایک ہاتھی کی خاطر میں علم کو چھوڑ دوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، اس طرح کے ہاتھی ہماری زندگی میں بھی آتے رہتے ہیں۔ دن رات ہاتھیوں کے، بندروں کے، ریچھوں کے تماشے ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اگر ہم ان سے ڈر کر یا ان کے شوق میں یا ان کی محبت میں یا ان کے لیے اپنی اصل منزل کو چھوڑ دیں تو پھر ہمارا راستہ کھوٹا ہو جائے گا۔ آج ہمارے پاس اللہ کا مہمان رمضان موجود ہے اور ہمارا سب سے بڑا ہاتھی جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ یہ اپنے تماشے دکھاتا رہتا ہے۔ شیطان کو تو اللہ نے بند کر دیا لیکن نفس کا ہاتھی جو ہے وہ کھلا ہے۔ یہ ہر دم اپنا تماشا دکھائے گا، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے گا۔ عقل مند وہ ہے جو یحییٰ کی طرح اس کے دام میں نہ آئے اور سمجھائے کہ میری منزل تو بہت دور ہے، اللہ کا مہمان ہے، اگر آج میں نے اس کی قدر نہ کی تو ہاتھی کے تماشے تو چلتے ہی رہتے ہیں، پھر کبھی دیکھ لوں گا۔ چند دن ہیں، 29-30 دن کا مہینہ ہے، چند دن گزر گئے، بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے۔ اگر میں نے اس کے لیے، اپنے اس ہاتھی کے لیے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ کیا کہے گا؟ اگر انسان اس بات پر غور کر لے کہ مجھے کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ مجھے کیا کہے گا کہ تو نے اتنے کام کے لیے میرے مہمان کی قدر نہ کی تو میں وہاں پہ کیا جواب دوں؟ انسان کتنا شرمسار ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑا پوچھ لے میری ماں کیا کہے گی، میرا باپ کیا کہے گا، بھائی کیا کہے گا، تو ان کے لیے انسان کتنی قدر کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، انسان کے دل میں اگر یہ آ جائے کہ میرا اللہ کیا کہے گا۔ روم کے ایئرپورٹ پہ ایک تبلیغی جماعت اتری اور انہوں نے دیکھا کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز کے لیے اپنی وہ چادریں بچھانے لگے۔ ایک مسلمان آیا، اس نے کہا آپ شاید نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہ بالکل نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ روم کا ایئرپورٹ ہے؟ کہ پھر کیا ہوا؟ ان کا اگر آپ یہاں پہ نماز پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر نماز نہ پڑھی تو اللہ کیا کہے گا۔
اصل یہ ہے، اللہ کرے ہمارے دلوں میں آ جائے، ہر عمل کرتے وقت ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کے رسول کیا کہیں گے۔ کل ہمیں اللہ کے رسول کا سامنا بھی کرنا ہے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی ہونا ہے اور اللہ کا سامنا بھی ہونا ہے۔ اقبال نے بڑی کیا خوبصورت بات کہی، اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا کہ میرے مولا، کل قیامت کے دن اگر تو میرا حساب لینا چاہے، اگر تو نہ لے تو بہت ہی اچھا ہے، تیرا احسان ہے، اگر میرا حساب لینا چاہے تو پھر حضور کے سامنے نہ لینا، حضور کو شرمندگی ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے جس کو اپنا دین دے کے آیا تھا، تو میرا حساب لے لینا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لینا، کیونکہ میرے آقا کو شرمندگی ہو۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرما دے کہ ہماری وجہ سے ہمارے آقا شرمندہ نہ ہو اللہ کے حضور، اور اللہ کیا کہے گا ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہے۔ اور یہ ہاتھیوں کو جو تماشے ہیں، ہمارا نفس کا ہاتھی ہے، دوستوں کا ہاتھی ہے، مجلسوں کا گپ شپ کا ہاتھی ہے، غیبت کا ہاتھی ہے، یہ سارے ہاتھی ہمیں تماشا دکھاتے رہتے ہیں۔ ان تماشوں سے بچ کر جو اللہ کے حضور پہنچ گیا انشاءاللہ وہ کامیاب ہے۔ وہ یحییٰ جو تماشا دیکھنے نہیں گیا تھا، اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ امام مالک کے ساتھیوں میں، ان کے شاگردوں میں ایک یحییٰ کا نام زندہ ہے، کیوں کہ وہ ہاتھی کے تماشے سے بچ گیا تھا، اور جو ہاتھی کے تماشے میں کھو گئے، تاریخ ان کے نام کو بھی نہیں جانتی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔